औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा नाम से गाना एक बनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, या रहमान। काफ़ी लोग जो है उसका जो है बुरा भला या फिर उसके मुखालिफ कहा। फिर उसके बाद में बिल्लू बारबर नाम के आए तो हजामों ने शिकायत की। फिर शीला की जवानी के वक्त भी शिकायत हुई। अब मेरी नाम से, मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से, देखो क्रिश्चियन है, उसको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला बोले तो उसको जज्बा नहीं आता, उसको मरियम अलैहिस्सलाम के बोलते भी जज्बा नहीं आता। आप देख लो, वो लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई पैगम्बरों के नाम आते हैं। उस वक्त में पीस बी अपॉन हिम बोल के नहीं बोलते वो लोग, क्योंकि उन लोगों को कम्प्लीटली रिलीजन दिया ही नहीं गया ना। अब देखो, हम हैं मुसलमान, अल्लाह ताला हमको जगा रहा, दुनिया के अंदर बता रहा कि देखो, अल्लाह ताला कुरान में बताया कि क्रिश्चियन और यहूदी बोलेंगे हमारे रिलीजन में आ जाओ। इसकी निशानी बताता हूँ मैं। कई नए वीडियो आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पर, मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया, जबकि तुम अगर मिडल ईस्ट का या अमेरिका या यूरोप का गोरा या काला देखे या अरब का जो है अरबी देखे तो वो पहले से क्रिश्चियन ही रहता, मगर बाद में वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हो गया बोल जैसा बताता। और फिर एक कहानी रहती, उसके अंदर एक ही जैसी कहानी रहती, मैं वो भी बता दूँ आपको कैसी रहती। औरत मुसलमान हो गई, उसका शौहर उसको मार रहा, तो उन लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि औरतें ज़्यादा इस्लाम में दाखिल हो रही है। रियलिटी है, सही है, ये यूरोप में सबसे ज़्यादा औरतें ही इस्लाम में आ रही। तो औरत को निकालने के लिए इस्लाम में से उसको ये डरा के ये कहानी बना के बता रहे हैं वीडियो के ऊपर कि देखो मुसलमान मर्द जो है औरत को मारता। अल्लाह जानता है, मैंने आज तक मेरे अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के करा, अल्लाह मुझसे जन्नत छीले, मेरी बीवी पे आज तक हाथ नहीं उठाया, आज तक। अल्लाह जानता है मेरी 20-22 साल की शादी के अंदर कभी नहीं उठा। क्यों? क्योंकि मैं मेरी माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बहनों की करता हूँ, मेरी बीवी की करता हूँ, और मेरे सारे इंसानियत की औरतों की करता हूँ, क्योंकि ये आदम की पार्ट से ही बना सोए, तो हमें कोई तफरीक नहीं है। औरत आदम के पार्ट से बनी सोए। अच्छा, अब देख लो, वो कहानी बना के बताना चाहता है कि सेम कहानी मिलेंगी तुमको वीडियो के ऊपर। मुसलमान होगी, फिर उन्हें क्रिश्चियन होगी। कई को बोले तो शौहर मार रहा था, कई को बोले तो उसको जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसके गुनाह ले लिया बोल के फिर वापस चलेगी, बता रहा। अब यहाँ अल्लाह ताला हमारे को मुनादी करा के बता रहा, देखो देखिए इस्लाम से निकाल ले रहे, ऐसा नहीं तो इस्लाम की तरफ आ जाओ, ये इशारा बता रहा अल्लाह ताला। और इस्लाम पे मरो बोल के अल्लाह ताला हमको बोला मरने के वक्त। कुरान सच्चा है, एक एक निशानी दे रहा हूँ मैं तुमको, अल्लाह की वो निशानियाँ दे रहा हूँ जो तुमको इंसान पहचानना है अल्लाह को कैसे। अच्छा, अब जब औरत को जो है ईसा अलैहिस्सलाम बचा लिए, मर्द को बचा लिए बोल के बोल रहे हैं, ये कहानी उसके बाद में नेकी की बात नहीं हो रही वहाँ। अब यहाँ देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से बोल रहे हैं हमारे लिए मुनाफा है इस्लाम में। अजान में ये बोल रहे हैं नमाज से पहले, सलाह से पहले, कि जो है अजान में बोल रहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है, आओ सलाह पढ़ लो, नमाज पढ़ लो और मुनाफा उठा लो। अब ये जन्नत का फ़ायदा दे रहे, बेनिफिट बता रहे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमारे मुसलमान को बैठा हुआ है, सो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले ऐसी अजान कोई पैगम्बरों के ख़त में नहीं हुई, और कोई जो है मज़हब ये इस तरह से ने बताया कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया बोल। अब हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़र्ज और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और यहाँ अल्लाह के सामने खड़ के बोल रहे हैं अल्लाह तुम मुझे फ़ायदा दे, हमको सीधा रास्ता चला, हमको गलत रास्ता ना चला। अब देखो, फ़ायदे के लिए बड़ी बात हो रही, और दूसरा वहाँ नेकी और बदी की बात हो रही। क्रिश्चियनिटी में बदी ले लिए। अब जबकि हम अल्लाह ताला हमको मुसलमानों को बता रहा कि अगर से हम सलमान खान को बुरा भला बोल रहे हैं, या अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं है बोल के बोल रहे हैं, या ये बोल रहे, तो हमारे पूरे नेकियाँ उसको चले जा रहे। मगर खैर वो लोग अगर से कुफ्र कर गए, मुशरिक हो गए, तो अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा, तो हम बच जाएंगे वैसे। मगर किसी भी मुसलमान दूसरे की इबादत करा तो उसकी नेकियां दूसरे के पास चली जा रही और उन्हें खसारे में रह रहा। तो ये कैसा सिस्टम बता रहा, देखो अल्लाह ताला ये कैसा सिस्टम बता रहा कि देखो क्रिश्चियन तुमको बुलाएंगे, यहूदी तुमको बुलाएंगे, हमारे मज़हब में आ जाओ। और यहाँ जो है नए नए तरीके से झूठ बोल रहे, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे क्रिश्चियन, स्टोरी बना रहे, वो हकीकत में मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि अब देखो इटाली के अंदर 70,000 मुसलमान हो गए, यूट्यूब पे जाओ देखो,
3,000 جو ہے ایک ہی وقت میں جو مسلمانوں کے جرمن میں، یوٹیوب پہ جاؤ دیکھو. چائنیز جو ہے 500 مسلمانوں کے عرب میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیکھو. فلپین میں دیکھو 135 پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر سے تم انگنت دیکھے تو روزانہ کئی مسلمان ہو رہے ہیں. اب وہ بھٹکانے کے لیے کیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہوگے بولے، جبکہ اذان خود بتا رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا وجود ختم کر دیا تھا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر ہونا، اسرائیل میں آنا اور اسرائیل سے زیادہ انہوں کسی اور کو نہیں بولنا، یہ بھی ثابت یہ ہوا کہ یورپ میں اللہ نے اس کرسچینی کو روک دیا. اب میرے بھائی میں کتنی باتیں بتاؤں، اللہ کے دین کی درد کیوں نہیں ہے. دیکھو گندی فلمیں بن رہی ہے انڈیا کے اندر، خالی وہ ننگے جسمات دکھانا چاہ رہے ہیں اور گانے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے اور کہانی بھی کوئی نہیں جیسی بنا رہے. اور وہ درشم ہو یا دل دھڑکنے دو ہو یا گبر ہو، اس پہ لاکھوں روپیہ لگا دے، منافع کچھ بھی نہیں ہے. اور فیل ہونے والی ویلویٹ جیسی یا پھر جو ہے مسٹر ایکس جیسی یا ہماری ادھوری، یہ سامنے. کیونکہ انسان تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے ایک جیسی چیزوں سے. اس واسطے دنیا میں جو ہے کئی جگہ تم آ کے دیکھو، امریکہ کے اندر پورے ڈیزائن بدل دیتے ہیں ریسٹورنٹ کے یا ہوٹلیں جو بناتے ہیں. کیوں پتہ ہے؟ آدمی سیم جگہ نہیں جا کے رہتا بول کے، چینج ہونا بول کے جو ہے وہ تفریح کے طور پہ جو ہے انسان بور ہو جاتا کر کے وہ سب بدل دیتے. اسی طرح فلمی دنیا کا بھی، انڈیا کے فلموں کے اندر کوئی دم نہیں رہا، لاکھوں کروڑ روپیہ لگانے رہے. خالی اگر سے فلم ایک درشم جو ہے تیلگو میں چل گئی، تمل میں چل گئی تھی، تو ملیالم میں اور ہندی میں بنائی، اردو ہندی میں بنائی گئی اور پیسے نہیں نکلے ابھی تک. موہن لال وہاں سپر اسٹار کام کرا ملیالم میں، وینکٹیش جو ہے تیلگو میں کام کرا تو ہٹ ہو گئی، تمل ناڈو میں بھی ایسی. تو ایک فلم کو بڑے ایکٹروں کو لے کے بڑا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوٹی بجٹ سے بھی بنا سکتے ہیں. میں تو بتاؤں، وہ کوکنور جو ہے نگیش کوکنور، اس نے کیمرے کارڈر سے بنائی تھی مووی، صرف سم ڈالرز میں $2,000 بھی نہیں مکمل ہوئے تھے. حیدرآباد بلوز یا کچھ، وہ ثابت کر دیا تھا کہ کم خرچے میں بھی بنا. اب یہ اتنا لاکھوں کروڑ اربوں خربوں خرچ کر کے فلم بنا رہے ہو، اس کے منافع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. کیوں رسک لے رہا آدمی؟ کیا مسلمان، کیا وہاں کا کوئی یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی مدد کرو؟ اب دیکھو جیسے سلمان خان کی فلم ہٹ ہو گئی بجرنگی بھائی جان، تو اس نے کسانوں کی مدد کی. ویسا کوئی مدد کرنے کے کئی کام کر سکتا ہے آدمی، اور اتنے بڑے بڑے سٹ لگا کے پورے توڑ پھوڑ دیتے ہو، نقصان ہوتا ہے. کون ہے وہ بچانے والا؟ میں اس واسطے یہ بھی باتیں کرتا ہوں تاکہ جو ہے میرے ویڈیو نوجوان دیکھ کے بور نہ ہو، کیونکہ ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دینا میں جانتا ہوں، طریقہ مجھے معلوم ہے دنیا میں. تو میرے بھائی اگر سے تم سوچو، امیتابھ بچن اتنا فیمس سپر اسٹار، اوور ایکٹنگ کرنے والا، زندگی بھر اوور ایکٹنگ کرا میری نظر میں. تو میں سچ بتا رہا ہوں، 1 منٹ کا رول ملا ہالی ووڈ میں اس کو. وہی عرفان خان ریئل ایکٹر ہے. بلو باربر سے تو دیوانہ ہو گیا تھا میں اس کی ایکٹنگ دیکھ کے، عرفان خان کی. میں پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہر ایکٹر کی فلم دیکھ کے ہوں انڈیا میں، پورے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک. بلو باربر کی ایکٹنگ دیکھ کے میں دیوانہ ہو گیا تھا. اس کو جو ہے یہاں پر جراسک ورلڈ میں بڑا لیڈنگ رول دیا، واریر بہت سارے ایسے. تو انسان کی قدر جب انسان کے پاس نہیں ہے، اوور چل رہی دنیا، گندگی چل رہی دنیا، تو انسان کو آخرت کی خبر بھی نہیں ہے. ایک اندھے کو دنیا کے اندر جینا ہے تو اس کی اپنی جو ہے زندگی کو جد و جہد کے ساتھ کرنا ہے، گزارنا ہے. اسی طرح ایک دیوار کے اوپر انسان چل رہا ہے، 10 مذہب والا، سب گر گئے میری نظر میں. اس واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نے ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ چیلنج ہے. آسمانوں میں سن رہا اوپر والا ایک ہی ہے، آسمان میں سننے والا. سب اوپر ہی دیکھتے ہیں، سبھی اوپر ہے کہتے ہیں، سبھی او مائی گاڈ کہتے ہیں. پوری دنیا یہی کہتی ہے او مائی گاڈ. اور پوری دنیا کو معلوم ہے کسی نے دوسرے مذہب والوں میں گاڈ نے کتاب نہیں دی، صرف جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. یہ چیلنج کی بات چل رہی دنیا کے اندر. اور یہ بھی چیلنج کی بات چل رہی کہ صرف پیغمبروں نے جو آ کے نشانی دی، ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سسٹم ایک ہی ہے، بدلا نہیں گیا. اور یہ سسٹم بھی جو ہے زہر، تلمود یا قبالہ یا پھر جو ہے توریت، زبور یا انجیل یا پھر قرآن، یہ بھی سسٹم ایک ہی رہا، ریسائیکل چینج نہیں کرا سسٹم اللہ. ہاں البتہ کمپلیٹ ریلیجن نہیں دینے کی وجہ سے پہلے کے پیغمبروں کو، کیونکہ انسان توڑتا ہے مذہب کی جو ہے حکموں کو، اس واسطے اللہ نے کمپلیٹ مذہب اور سبمٹ کرو اپنے آپ کو بولا قرآن کے جو ہے احکامات کے اوپر اور قرآن اور سنت کے ذریعے
تم کامیاب ہوگے، اللہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس واسطے جو ہے یہ سسٹم کمپلیٹ اب کیا، اس سے پہلے نہیں کیا تھا. اس واسطے انسان جہنم میں چلا گیا، کئی چلے گئے نافرمان دنیا کے اندر. دیکھ لو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی کسی کے پاس نشانی نہیں رہی. صرف ہمارے پاس نشانیاں ہیں زمزم کی، مکے کی، کیونکہ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ کی پرانی اگر سے نشانیاں، ہمارے پاس پیغمبروں کی نشانیاں، ہمارے پاس کتابوں کی نشانیاں ہیں. اب ہمارے پاس چیلنج کی نشانی 1435 سال سے چل رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبی ہے. اور صلاح پڑھ لو مسجد آ کے، اور کیا ہے منافع کما لو. اب منافع کمانے کے لیے اللہ ہماری کیسا دیا دیکھو زندگی. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے انسان کو کہ دیکھو اللہ میں نے انسان کو پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے. نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، حج کر رہا، تلاوت کر رہا، یہاں تک کہ باتھ روم گئے تو بھی عبادت ہے، پڑھ کے جا رہا عربی جانے سے پہلے. ہاں پھر اس کے بعد میں قرآن پڑھتے پڑھتے بھی سو جا رہا رات میں، وہ بھی عبادت ہے بتا رہا اللہ تعالیٰ. تو عبادت 24 گھنٹے کی ہے ہمارے پاس. اس واسطے میں نشانیاں بتاتا ہوں. ابھی اس میں نشانی کیا بتایا کہ کرسچن آ جاؤ بولتا، اور جھوٹا ہے کرسچن. آج کل یوٹیوب پہ اب وہ پہلے ٹیررسٹ بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ڈکلیئر ہو جا رہا، لوگوں کو معلوم ہو جا رہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں بول کے. وہ کرسچن جو ہے خود آ رہے ہیں اسلام میں، وہ بتا رہے اور بائبل کی غلطیاں بھی بتا رہے. اب جا کے دیکھو جاشوا نام کا ایک لڑکا ہے، انہیں کتنے کی بتایا. ہاں آپ جا کے دیکھو شبیر علی غلطیاں پکڑ رہے بائبل کے اندر کی، ذاکر نائک پکڑ رہے. یہ کیا ہے؟ بائبل فیل ہو رہی، یہ بتایا جا رہا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، یہ بھی بتایا جا رہا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی چلے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان یہی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے یہی ہوگی. قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا ہے، کوئی بریک ہی نہیں کرا. آؤ صلاح کے لیے اور منافع کما لو، یہ منافع بتایا جا رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کی بات کیا رہی؟ خالی انہوں جو ہے گناہ اٹھا لیے، نیکیوں کی بات ہوئی نہیں. یہاں ہو رہی نیکیوں کی بات، فائدے کی بات، بھلائی کی بات. تمہارا نقصان ہوگا اگر سے میرے اس جیسا جس دنیا میں انڈیا میں زیرو ڈسکور کر کے جو ہے بات مشہور ہوئی انڈیا کی. میں بھی انڈین پیدائشی ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ میں نے ڈسکور کیا ہے، یہ دنیا کے ہر حصے میں پہنچاؤ. قیامت تک کے یہ چیلنج چل رہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے بڑا کوئی گاڈ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اعلان نہیں ہے دنیا کے اندر. اس سے بڑی کوئی قرآن کی حفاظت کرے گا. اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے، جبکہ وہ لوگ بدل دینا چاہ رہے ہیں قرآن کو، لیکن اس کی بھی حفاظت کرے گا. اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہے. اب مرنے کے بعد ہی راز کھلے گا کہ اللہ نظر نہیں آیا تھا. اللہ پوچھے گا کیا تم کو میں دنیا میں خدا تم جو بول کے عبادت کرے، کیا تم کو میں نظر آیا؟ پوچھیں گے اللہ. ارے نقصان میں رہو گے میرے بھائی. میری اس بات کو پوری دنیا میں پہنچاؤ. اگر ایک کو بھی تم بچا لو گے یا ایک تک بھی پہنچا، تم نیکی کماؤ. یہ بات لوگوں تک پہنچا کے عقل سے کام لو. اللہ تم کو جو ہے عقل دیا، عقل سلیم سے کام لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.